کسی زمانے میں ایک قصاب یعنی ایک کسائی گوشت کاٹا کرتا تھا۔ وہ رات میں جانور کو ذبح کرتا اور صبح میں گوشت بیچا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق ایک دن وہ رات میں جب جانور ذبح کر کے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، ایک آدمی شور مچاتا ہوا اس قصاب کو جا کے پکڑ لیتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دم توڑ دیتا ہے۔ جب قصاب نے اس کے جسم کو دیکھا تو اس کا جسم خون سے لت پت تھا، یعنی اس کا کسی نے قتل کیا تھا، کسی نے مرڈر کیا تھا۔ اتنے میں گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس قصاب کو کہتے کہ تم نے ہی اس شخص کا قتل کیا ہے، تو ہی اس کا قاتل ہے، اور گاؤں والے اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب پھانسی کے تختے پر اس قصاب کو پولیس افسر لے کے جانے لگے تو اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے۔ پولیس افسروں نے آنسو کے قطروں کو دیکھ کر پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو میاں، تمہارا تو پھانسی ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آج جو مجھے پھانسی ہونے جا رہی ہے، اس قتل کی نہیں بلکہ اس قتل کی پھانسی ہونے جا رہی ہے۔ پولیس افسر دنگ رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ اس قتل کے پھانسی سے کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 20 سال پہلے دریا میں کشتی چلایا کرتا تھا، میں لوگوں کو اس پار سے اس پار دریا پار کرایا کرتا تھا۔ ایک دن میری کشتی میں ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی آ کے بیٹھ گئی۔ جب میری نگاہ نے اس کے حسن کو دیکھا تو میں اس کے حسن میں کھو بیٹھا تھا۔ میں نے اشاروں میں اس سے بات چیت کیا، اس نے میری باتوں کا جواب بھی دیا۔ پھر میں اس کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس حسین و جمیل لڑکی نے منع کیا۔ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہوگا کہ ہم نکاح کر لیں تاکہ زندگی بھر ہم دونوں ساتھ میں رہ سکیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے والدین کے پاس چلے جاؤ، میرا ہاتھ مانگو۔ وہ قصاب کہتا کہ میں اس لڑکی کے والدین کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کے والدین نے کہا کہ میری بیٹی حسین و جمیل خوبصورت ہے، وہ چاند کا ٹکڑا ہے، تمہارے اندر کوئی ایک خوبی اچھی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ میں وہاں سے چلا آیا اور اس کی یاد میں گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنے لگا۔ معمول کے مطابق میں ایک دن لوگوں کو کشتی میں بٹھا کر دریا پار کروا رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ میری کشتی میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ میں جب غور سے دیکھا تو کوئی اور عورت نہیں تھی بلکہ وہی لڑکی تھی جس کی یاد میں نے 2 سال ٹوٹ کر گزارا تھا۔ میں نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کیا تو اس نے منع کر دیا کہ اللہ سے ڈرو، میری شادی ہو چکی ہے، یہ میرا چھوٹا سا بچہ میرا شوہر ہے، میں تم سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ وہ قصاب کہتا کہ میں ہر چند اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ پتھر نما بن کر بیٹھی رہی، میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر دھیرے دھیرے میرے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہونے لگا۔ میرے دل نے کہا کہ تو اس کی یاد میں 2 سال تک گزارا ہے، کیوں نہ آج اپنی پیاس کو بجھا لے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور میں کسی کی امانت ہوں، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ تو اس قصاب نے کہا، میں نے اس کے بچے کو لیا، میں نے کہا کہ اگر تم میری خواہش نہیں پورا کرو گی میں تمہارے بچے کو جان سے مار دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری خواہش نہیں پورا کرنے والی ہوں۔ پھر میں نے اس کے معصوم بچے کو دریا میں ڈال دیا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد میں نے اس حسین و جمیل لڑکی سے کہا کہ اب تو تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اب تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے، اگر تم میری خواہش کو پورا کرو گی تو تمہیں میں کچھ نہیں کروں گا، ورنہ تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، منت کرنے لگی، بھیک مانگنے لگی، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، لیکن میرا دل نہیں پسیجا، میرا دل موم نہیں ہوا، میں جانور بن چکا تھا۔ میں اس حسین و جمیل لڑکی کی ایک بات کو میں نے نہیں سنا، بلکہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کیا اور میں اس کے ساتھ گناہ کر بیٹھا۔ جب میں نے گناہ کر لیا تو پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب یہ عورت اپنے گھر پہ جائے گی، اس کا شوہر اس سے پوچھے گا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تو یہ بتائے گی کہ فلاں نے تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا، پھر میرے نام کا مقدمہ چلنے لگے گا۔ اس وجہ سے میں نے پھر اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور اسے دریا میں پھینک دیا، اور مجھے جو سزا مل رہی ہے اس قتل کی نہیں، بلکہ وہ 20 سال پہلے جو میں نے قتل کیا تھا
اسی قتل کی مجھے سزا مل رہی ہے، اور یہ سزا کوئی اور نہیں دلوا رہا ہے بلکہ اللہ دلوا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے دوستوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ گناہ کر کے بچ جاؤ گے، زمین کے اندر بھی جا کے گناہ کرو گے، کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے گناہ کرو گے، رات کے تاریکی میں گناہ کرو گے، اور یہ سوچ کر کرو گے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ آپ کا خیال باطل اور جھوٹا ہے، رب ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک رب ہر شے پر قادر ہے۔ آج نہیں تو کل جو گناہ کرو گے اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے۔